وائلڈ لائف پارک بھاگٹ کی موجودہ صورتحال تشویشناک ہوتی جا رہی ہے۔ فنڈز کی عدم دستیابی کے باعث بچوں کے جھولے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، جبکہ عوام کے بیٹھنے کے لیے موجودہ بینچ بھی خستہ حالت میں ہیں۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں وائلڈ لائف پارک بھاگٹ کی اصل تصویر۔ ڈسٹرکٹ رپورٹر رائل نیوز سید سجاد حسین شاہ کی اس رپورٹ میں۔ وائلڈ لائف پارک بھاگٹ، جو کبھی بچوں کی ہنسی اور خاندانوں کی خوشیوں کا مرکز تھا، آج توجہ اور عملی اقدامات کا منتظر ہے۔ موجودہ صورتحال یہ ہے کہ بچوں کی تفریح کے لیے جانوروں کی تعداد انتہائی کم ہو چکی ہے، جس سے پارک کی کشش متاثر ہو رہی ہے۔ ترقیاتی فنڈز کی عدم دستیابی کے باعث بچوں کے جھولے خستہ حالت میں ہیں، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ تمام جھولے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکے ہیں، جو تفریح کی بجائے خطرے کی علامت بنتے جا رہے ہیں، بلکہ بن چکے ہیں۔ پارک میں آنے والے شہریوں، بزرگوں اور فیملیز کے لیے بیٹھنے کے لیے موجود بینچ بھی ٹوٹے ہوئے اور ناقابل استعمال حالت میں ہیں۔ خاص طور پر ضروری ہے کہ عوامی نمائندے اس صورتحال کی طرف فوری توجہ دیں، کیونکہ یہ پارک صرف ایک جگہ نہیں بلکہ بچوں کی خوشیوں اور شہریوں کے سکون سے جڑا ہوا ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ پارک کے انچارج اور عملہ محدود وسائل کے باوجود صفائی ستھرائی کا انتظام ذمہ داری سے نبھا رہا ہے اور موجودہ جانوروں کی نگہداشت بھی پوری محنت سے کر رہا ہے۔ اس کے باوجود وسائل کی کمی کے باعث وہ بھی پریشان ہے اور بے بس دکھائی دے رہا ہے۔ مگر آج بھی ہمیں پورا یقین ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز کا ویژن عوامی پارکس کو محفوظ، خوبصورت اور فیملی فرینڈلی بنانا ہے، اور ضلعی انتظامیہ بھی عوامی فلاح کے لیے سنجیدہ ہے۔ اور اب ہم آپ کو زمینی حقائق کے مناظر بھی دکھائیں گے اور متعلقہ افراد کی گفتگو بھی سنائیں گے، تاکہ اصل صورتحال آپ کے سامنے آ سکے۔ آج ہم موجود ہیں وائلڈ لائف پارک رجانہ میں، جو کہ اپنی حالت زار پہ خود ہی نوحہ کنا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں کے انچارج ڈاکٹر نواز صاحب۔ اگر ہم پارک کو دیکھتے ہیں تو پارک کی ظاہری خوبصورتی، پلاٹوں کو خوبصورت طریقے سے، صاف ستھرے طریقے سے، صفائی کا تو بہت اچھا انتظام ہے، مگر یہاں پہ آنے والے لوگوں کے لیے، آنے والے بچوں کے لیے جھولوں کو ایسے لگتا ہے کہ آج تک کبھی ریپیئر ہی نہیں کیا گیا، اور نہ ہی یہاں پہ کوئی ایسا کام کیا گیا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے یہ ہم جانتے ہیں یہاں کے انچارج نواز صاحب سے۔ السلام علیکم جی، آپ یہاں کے انچارج ہیں اس پارک کے، تو اس پارک کے حوالے سے بتائیے، یہ ان جھولوں کی جو حالت زار ہے، یہاں پہ بچے جھولے لے سکتے ہیں، یہ حالت کیوں ایسی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ 1995 سے یہ لگے ہیں، جو اپنی لائف پوری کر چکے ہیں، اور ان کے جو پائپ ہیں وہ جگہ جگہ سے سوراخ ہو چکے ہیں۔ اگر ان کے اوپر میں سنگل لگا بھی دیتا ہوں تو مجھے خطرہ ہے کہ کہیں یہ کوئی نقصان نہ ہو جائے کسی بچے کا یا بڑے کا۔ تو میں نے افسران بالا کو تحریری طور پر لکھ کر دیا ہوا ہے، اور انشاءاللہ عنقریب ان کی رینوویشن ہو جائے گی۔ نہیں، یہ ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے یہاں کے انچارج کا، یہ 1995 سے لگے ہوئے ہیں، تقریباً 30 سال پہلے یہ لگائے گئے ہیں۔ تو کیا اس کے بعد کوئی ترقیاتی فنڈ ایسا نہیں آیا جہاں سے یہ دوبارہ نئے لگتے یا ان کو کوئی ریپیئر کیا جاتا؟ سالانہ یا 6 ماہ کے بعد کوئی ایسا فنڈ نہیں ملتا آپ کو؟ اس ترقیاتی کام کے لیے کوئی فنڈز اب تک نہیں آئے، جب سے یہ پارک 1988 سے بنا ہے اور 95 سے یہ جھولے وغیرہ لگے ہیں، اس کے بعد کوئی فنڈز ترقیاتی نہیں۔ جی، یہ تو بڑے ہی افسوس کی بات ہے، 30 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، مگر بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آج تک کوئی ترقیاتی فنڈ اس پارک کو، جو کہ ایک بڑا شہر جس کے ساتھ اٹیچ ہے رجانہ، جو کہ اور جو ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ کی انتظامیہ ہے، شاید میرا خیال آج تک ہم نے وہ بھی ان کو بھی نہیں دیکھا۔ پارکوں کے والے سے اکثر پروگرامز ہو رہے ہیں، رجانہ کو اگنور کر دیا جاتا ہے، اور یہاں کی جو ضلعی انتظامیہ ہے، ہماری گزارش ہے وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز، جو کہ آج کل ان چیزوں کی طرف بہت توجہ دے رہی ہیں، محترمہ مریم نواز صاحبہ سے یہ گزارش ہے کہ پلیز خدارہ رجانہ، جو کہ 70 سے 80 چکوک جس کے ساتھ اٹیچ ہیں،
सारे लोगों के लिए ये एक ही अकलौता पार्क है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। ज़ाहरी तौर पर यहाँ की इंतजामिया जो इसकी खूबसूरती के हवाले से बात कर सकती है वो तो उसने कर ली है, वो कर रहे हैं अपनी ड्यूटी, मगर अफसोस इस बात पे है कि इंचार्ज के बकौल यहाँ पर आज तक कोई फंड्स ही नहीं आ सके, जिसकी वजह से ना तो इनको दोबारा रिपेयर किया जा सका और ना ही नए लगाए जा सके। यहाँ पे हम अगर रजाना पार्क में देखें तो जो जानवरों की पोजीशन है वो भी इंतहाई कम है। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि इसकी क्या वजह है। इस जानवरों के रखने के लिए जगह नहीं है, उनके लिए पहले इनक्लोज़र बनाए जाएँ, फिर उसके बाद ये जानवर नए आ सकते हैं। बाकी जो साढ़े इनक्लोज़र हैं, उनमें तकरीबन जानवर ठीक ही हैं और कोई अल्लाह करे, हम तो दुआ करते हैं कि इनको के लिए मज़ीद पार्क की तरक्की हो। ये डॉक्टर साहब ये भी बताइए, ये जो आपके अंडर पार्क है इसका कुल रकबा कितना है? 14 एकड़ रकबा है इसका। अच्छा, ये 14 एकड़ पर मुश्तमिल एक बड़े रकबे पे मुश्तमिल पार्क है। अगर इसकी तरफ तवज्जो दी जाए तो अहलियाने रजाना और आसपास के चकूक के लिए ये एक बेहतरीन तफरीही जगह हो सकती है। जो मैफलन शीप है वो सब्ज़ चारा और भुने चने खाती है और इंशाल्लाह हम शेड्यूल के मुताबिक डालते हैं। इसी तरह मंकी हैं, उनको फ्रूट और रोटी डाली जाती है। परिंदगान को पोल्ट्री फीड और उनकी सर्दी के लिहाज से हम उनको एग वगैरह और मैफलन शीप को गुड़ वगैरह डाले देते हैं। और यहाँ पे इस वक्त कितने लोग आपके साथ अमले के मौजूद हैं जो ड्यूटी कर रहे हैं? क्या वो पूरे हैं या उनमें भी कोई कमी बेशी है? पार्क के मुलाजमीन के हिसाब से तो बहुत ही कम है, क्योंकि 14 एकड़ रकबा है। मेरे पास सिर्फ एक बेलदार और एक स्वीपर है, जो बहुत ही कम है। 14 एकड़ को मेंटेन करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है और नाइट ड्यूटी के लिए मेरे पास एक चौकीदार है और मैं बेलदार या स्वीपर में से एक को रात को की ड्यूटी के लिए लगाता हूँ, फिर जाकर गुजारा करते हैं। ये ये इंतहाई अफसोस की बात है, जहां पंजाब में इतनी तरक्की हो रही है, रजाना का ये पार्क अपनी हालते जार के साथ साथ यहाँ पे जो अमले की ज़रूरत है वो भी नहीं है। इतने कम वसाइल में इस पार्क को मेंटेन तो किया जा रहा है, मगर ना तो यहाँ पे अमला है और ना ही तरक्याती फंड्स दिए जा रहे हैं, जिसके बायस आप देख सकते हैं हमने तकरीबन 1 घंटा हो गया, यहाँ पे हमें कोई एक बंदा भी नजर नहीं आया जो पार्क में आया हो। तो ये हालत है, हालांकि छुट्टियों के दिन चल रहे हैं, लोग यहाँ से बसों में बैठ के इतनी दूर, कोई लाहौर, कोई इस्लामाबाद, दीगर शहरों का रुख करते हैं इतने बड़े पार्क को छोड़ के। यहाँ पे इतनी सहूलतें हैं, जबकि अक्सर फैमिलीज यहाँ होती थी, इतना रश होता था, मगर आज ये पार्क वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा आपकी आपकी तवज्जो का तालब है और ज़िला इंतजामिया डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह खुदारा रजाना टोबा टेक सिंह से 15 किलोमीटर के फासले पे है। यहाँ पे चक्कर लगाएं और इसकी हालत देखें। इस पार्क की तरक्की के लिए कोई ऐसे इकदाम करें और स्पेशली अवामी नुमाइंदे, माशाल्लाह हमारे अवामी नुमाइंदे पूरे इलाके की तरक्की के लिए बहुत काम किए हैं उन लोगों ने, और मसलसल 4 बार ये लोग मुंतखब हो चुके हैं, मगर ये रजाना का वाहद पार्क है जो आज तक किसी की तवज्जो हासिल नहीं कर सका। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा से गुजारिश है कि हम भी चाहते हैं कि रजाना का पार्क जो है वो दूसरे शहरों की तरह एक अच्छा पार्क हो, हमारे बच्चे भी यहाँ आके खुशी महसूस करें बजाय इसके कि दूसरे शहरों में जाएं। नवाज साहब, जैसा कि ये आपने कभी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए कभी किसी अपने महकमे को या डीसी साहब को या जो भी आपका कोई तरीकाकार है उसके मुताबिक कभी कोशिश की है कि पार्क के झूलों के लिए या इसमें जो भी फंड्स दरकार हैं उनके हवाले से किसी को कहा हो? जी, मैंने स्कीम बनाकर, मैंने और असिस्टेंट डायरेक्टर टोबा टेक सिंह, उस वक़्त बाकर शाह साहब थे, उस वक़्त हमने स्कीम डीसी साहब को बना कर दी। डीसी साहब ने आगे भी भेजी है
اور محکمے کو بھی بھیجی ہے، محکمے نے آگے بھیجی ہے، لیکن آگے سے بجٹ منظور نہیں ہوا اس کا۔ تو آپ نے پوچھا کبھی اس کے بارے میں کہ جو ہم نے بھیجی تھی کوئی اسکیم بنا کے، اس کا کیا بنا؟ اس کے بعد یہ گورنمنٹ ہی چینج ہو گئی، نئی گورنمنٹ جب آئی ہے اس کے بعد کوئی نہیں ایسا ہوگا۔ باقی گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ مزید ترقی کرے، پارک کو اس کے لیے فنڈز مہیا کیے جائیں۔ جی، رجانہ کے وائلڈ لائف پارک باگٹ رجانہ کو اس وقت فنڈز کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ضلعی انتظامیہ اور جو بھی ذمہ داران ہیں اس کی طرف فوری توجہ دیں تاکہ علاقہ کے لوگ اس سہولت سے، تفریحی سہولت سے مستفید ہو سکیں۔ بڑی مشکل سے ہمیں نظر آئی ہے، تو ان سے پوچھتے ہیں کہاں سے آئے بیٹا؟ ٹوبے سے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد عثمان۔ تو یہاں پارک کے لیے آئے ہیں، پہلے بھی آتے ہو یہاں؟ ہاں جی، پارک میں کلے جانور ہیں اور کچھ نہیں، اور کیا ہونا چاہیے پارک میں؟ جھولے بھی ہونے چاہیے۔ اور آخر میں اب ہم ضلعی انتظامیہ اور متعلقہ اداروں سے گزارش کرتے ہیں کہ اس پارک کی بحالی اور بہتری کے لیے فوری عملی اقدامات کیے جائیں۔ یہ صرف ایک پارک نہیں بلکہ بچوں کی خوشیاں، خاندانوں کا سکون اور شہر کا مثبت چہرہ ہے۔ امید ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز کے وژن کے مطابق اس پارک کو بھی جدید، محفوظ اور خوبصورت بنایا جائے گا۔